بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، وضو اور غسل کے سلسلے میں کچھ غلطیاں، غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک کلپ بہت پہلے ہم نے اپلوڈ کی تھی، اگر وہ ہمیں مل گئی سہولت سے تو اس کی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ہم دے دیں گے، ورنہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ کافی غلط فہمیاں اس بارے میں پائی جاتی لوگوں میں۔ آج بھی انشاءاللہ تقریباً 4 چیزیں ہیں ہم نے نوٹ کی ہیں جو غلط فہمیاں ہیں، لوگوں میں غلط چلتی ہیں، لوگوں کی سوچ غلط ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر تھوڑا متنبہ کرنے کی ہم نے آج کی کلپ میں کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم غسل کریں تو کیا برہنہ غسل کر سکتے ہیں؟ یعنی اوپر سے نیچے تک ہماری باڈی پر ایک کپڑا بھی نہیں ہے اور ہم باتھ روم میں ہیں، دروازہ اندر سے لگا لیا، کنڈی لگا لیے، پورے پیک ہیں، ہمیں کوئی دوسرا وہاں دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے کے کوئی چانس نہیں ہے، کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ایسی جگہ پر ہم ہیں تو کیا ہم پورے برہنہ غسل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ برہنہ غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ ہاں، علماء نے یہ ادب لکھا ہے کہ بہتر ہے کم سے کم انڈر ویئر ہمارا پہنے ہوئے ہوں، مکمل غسل ہو جاوے، اس کے بعد اخیر میں انڈر ویئر اتار کر پھر ہم پورے غسل کر لیں، یہ بہتر ہے تاکہ ہم برہنہ کم مدت کے لیے ہوں، جتنا کم مدت کے لیے ہوں گے اتنا بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ شروع سے بھی اگر پورے برہنہ نہا رہے ہیں، پورے باتھ روم میں آپ پورے برہنہ ہے، تب بھی غسل ادا ہو جائے گا، واجب غسل بھی ادا ہو جائے گا، سنت غسل بھی ادا ہو جائے گا، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ یہ ہوئی پہلی چیز۔ دوسری چیز، وضو برہنہ کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ یعنی کہ ہم باتھ روم میں گئے، ہمیں غسل نہیں کرنا ہے، ہم صرف وضو کرنا ہے، کپڑے بدلنا ہے، کپڑے چینج کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہم پورے برہنہ ہیں اور ہم وضو کر رہے ہیں تب بھی وضو ہمارا ادا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ برہنہ وضو نہیں ہوتا، اس لیے بہت سے لوگ غسل کرنے کے بعد وہاں سے واپس آتے ہیں، کپڑے پورے پہن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وضو کر کے پھر مسجد جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں ہم تو برہنہ تھے، اور برہنہ ہونے کی صورت میں یعنی ننگے ہونے کی صورت میں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو جس طرح برہنہ وضو ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے برہنہ غسل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ 2 چیز ہوئی۔ تیسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ پاک آدمی ہے، پاک آدمی، اور اگر وہ ناپاک کپڑے پہن لے تو کیا وہ ناپاک ہو جائے گا؟ جیسے مثال دیتا ہوں میں، آپ نے غسل کر لیا مکمل، آپ پاک ہو گئے، پاک ہونے کے بعد آپ نے ہوا یہ کہ غلطی ایسے ہو گئی یا کوئی تقاضا ایسا ہوا، کوئی مجبوری ایسی تھی کہ وہ ناپاک کپڑے جو تھے وہ ہم نے پہن لیے، اور اچانک ہمیں خیال آیا تھوڑی دیر کے بعد، 10-20 منٹ کے بعد، یار یہ کپڑے تو ناپاک ہیں، ہم نے وہ ناپاک کپڑے اتار دیے، اور کپڑوں پر جو ناپاکی لگی تھی وہ ہماری باڈی پہ لگی نہیں ہے، ہماری باڈی پہ لگی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہمارا بدن ناپاک نہیں ہوا، ہمیں دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ ناپاک کپڑے پر جو ناپاکی لگی تھی اگر وہ ہماری باڈی کو لگ گئی ہے تو اتنی جگہ دھو لینے سے بھی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ پاک آدمی اگر ناپاک کپڑے پہن لے تو وہ ناپاک ہو جائے گا اور پھر سے اس کو غسل کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسی کا الٹا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز میں نے یہ نوٹ کی ہے، ناپاک آدمی پاک کپڑے پہن لے۔ ایک آدمی ناپاک ہے، اس پر غسل واجب ہے، ناپاک مطلب غسل واجب ہے، غسل فرض ہو گیا، غسل کرنا ہے، لیکن اس کو غسل ابھی نہیں، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کرنا ہے، اس لیے اس نے وہ پاک کپڑے اپنی بدن پر پہن لیے۔ پاک کپڑے ناپاک آدمی تھا اور پہن لیے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر وہ پاک کپڑے اتار دیے اور غسل کرنے گیا۔ اس کے بدن پر کوئی ناپاکی لگی نہیں تھی، لیکن چونکہ غسل واجب تھا اس نے پاک کپڑے پہن لیے، اور وہ پاک کپڑے 2 3 4 گھنٹے کے بعد اتار دیے تو وہ کپڑے پاک ہی رہیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ان کپڑوں کو پہننے کی وجہ سے وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ کل ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ ناپاک آدمی پاک کپڑے پہن لے، وہ کپڑے پاک رہیں گے اگر کپڑوں پہ ناپاکی نہیں لگی ہے تو، اور اگر کپڑوں پہ ناپاکی لگ گئی تو اتنی جگہ دھو لیں گے۔ اسی طریقے سے اس کا الٹا، پاک آدمی ناپاک کپڑے پہن لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاک آدمی ناپاک کپڑے پہن لے تو اگر ناپاکی اس کی باڈی کو نہیں لگی ہے تو وہ آدمی پاک رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے بہرحال کہ ناپاکی اگر لگی ہو نا تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، ناپاکی نہیں لگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناپاک آدمی کا جو پسینہ ہوتا ہے نا وہ پاک ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس آدمی پر غسل واجب تھا تو اس کی باڈی سے نکلنے والا پسینہ چونکہ کپڑوں میں لگا ہے اس لیے کپڑے ناپاک ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کچھ غلط فہمیاں تھی تقریباً 4 جو آج کی کلپ میں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہو، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو کہ اس بارے میں کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کی۔ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے، دین کی باتیں مزید سمجھنے کی، اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے تاکہ دین پر مکمل طور پر بصیرت کے ساتھ ہم چل سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔